وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، 24واں پارہ سورہ مومن، سورت کا 6واں رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے اور پارے کا 11واں رکوع اس کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا مانگنے کا انکار کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، تو ایسے متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنم میں داخل کروں گا، اور وہاں ان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ انسان چونکہ محتاج ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اسے بہت سے مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ تکالیف اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان کو حل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ رابطہ رکھ، اور جب تو اپنے خالق حقیقی سے ربط رکھے گا، جڑا رہے گا، اور اسے اپنی مشکلات میں پکارتا رہے گا، اس سے مدد مانگتا رہے گا، تو وہ تیرا خالق مالک وہ تجھے ان مصائب سے بھی نجات دلائے گا جن مصائب سے نجات تجھے کوئی انسان دلا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، اور کہیں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا افضل ترین عبادت ہے، اور دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اونچا ہے، آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے، میری بات وہاں تک کیسے پہنچے گی۔ یہ اندیشہ بعض صحابہ کو بھی ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رب قریب ہے، اگر قریب ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، یعنی اپنے ایسا اپنے دل میں اس سے باتیں کر لیں، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اسے اونچی آواز سے پکار کے اپنی بات سنائیں اس کو۔ اور بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے جب ان کو اونچی آواز سے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ گونگا بہرا نہیں، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تم اسے جس طرح بھی پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا، لہذا اپنے آپ کو اتنی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں وہی نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیارے پیغمبر، یہ آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، تو آپ انہیں بتا دیں فَإِنِّي قریب، اے میرے بندو میں تمہارے قریب ہوں۔ اے اللہ کتنا قریب، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے میرے بندو یاد رکھو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لہذا مجھے پکارنے کے لیے نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، نہ وسیلے کی ضرورت ہے،
اور نہ ہی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے۔ مثالیں دیتے ہیں نا لوگ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے بھی تم قبروں پہ کیوں جاتے ہو، غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو، وہاں جا کے ان سے حاجتیں اور منتیں کیوں مانگتے ہو، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، تو بڑے آدمی کو جب ملنا ہوتا ہے تو درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، مکان پہ چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جو فوت ہو چکے ہیں، زندوں کی نہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، جو فوت ہو جائے وہ بات نہیں سنتا، اور تم اللہ سے ملنے کے لیے ان کو درمیان میں وسیلہ بناتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عقیدے کی اصلاح کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا طرز عمل بھی بتا دیا کہ انبیاء کا طرز عمل کیا رہا ہے۔ اگر ان کو کسی وقت کسی مصیبت میں ضرورت پڑی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، اپنے رب سے مانگنے کی، تو انہوں نے اپنے رب سے کیسے مانگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور ہم تیرے دل کے وسوسوں کو جانتے ہیں، تیرے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ علم کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہاں پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا اللہ جو عرش پر مستوی ہے کیا وہ اس طرح بیٹھا ہے جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں؟ اللہ کا یہ مستوی ہونا استوا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم، استواء اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح عرش پہ مستوی ہے جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنی لونڈی کو نجائز مارا ہے، اور بعد میں مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اس پہ زیادتی کی ہے، اس کا جرم کوئی نہیں تھا، بغیر جرم کے میں نے اسے سزا دی ہے، اے اللہ کے رسول میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا اس لونڈی کو بلاؤ. تو جب وہ آئی رسول اللہ کے پاس تو آپ پوچھتے ہیں کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اللہ فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. یہ جو لوگ بعض جو ہے نا عقیدہ یہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک میں موجود ہے, یعنی وحدت الوجود کا نظریہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک میں موجود ہے. تو یہ اس عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ فی السماء. پھر آپ نے پوچھا کہ من انا, میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا آتے کہا فإنہا مومنۃ, اسے آزاد کر دو, یہ تو ایمان والی ہے. یعنی اس حدیث میں بھی اس لونڈی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی موجود ہے, آپ کے اندر بھی موجود ہے, بلکہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں موجود ہے اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہ جو آتا ہے نا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم, کہ بات کرنے والے اگر 3 ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, 5 ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہوتے ہیں, جو جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ معیت علم کے اعتبار سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک آدمی کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں. انسان سے 1-2 دفعہ آپ مانگو, 1 دفعہ دے دے گا, 2 دفعہ دے دے گا. جب آپ بار بار مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا داتا ہوں اور تم مانگو مجھ سے, اور خزانوں کا مالک میں ہوں. میں اگر ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر دوں بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں واقع ہوتی جتنی ایک چڑیا سمندر سے اپنی چونچ کے ذریعے پانی اٹھاتی ہے, یا ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں اور پھر اسے باہر نکال لیں, جتنا پانی یہ سوئی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے سمندر کا پانی کم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. کیونکہ حدیث میں یہ واضح ہے کہ اگر انسان کیا جن کیا جتنی مخلوق ہے زمین پہ وہ ساری ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ اپنی اپنی حاجت کا سوال کرے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاجت کو پورا کر دے,
تو اللہ کے خزانے پھر بھی بھرے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے، بتایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ تو آپ نماز کا شروع دیکھ لیں، شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری ہے ہی دعا، دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ وہ ساری دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی ساری دعا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ بھی دعا ہے، سجدے سے اٹھتے ہیں پھر بھی دعا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا ہے یہ اصل عبادت ہے۔ اگر نماز میں دعا نہیں تو وہ عبادت نہیں رہے گی۔ تو انبیاء نے مشکل اوقات میں اپنے رب کو پکارا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں کام آئے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ آپ نے اور آپ کی بیوی نے جنت میں رہنا ہے، جو چاہو سو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک درخت پہ پابندی لگا دی، لیکن وہ اس پابندی پہ قائم نہ رہ سکے۔ انسان ہے نا، انسان کا معنی نسیان سے ہے، بھول جانا ہے۔ انسان نسیان، اس کا مادہ نسیان ہے، جس کا معنی ہی بھول جانا ہے۔ وہ بھول گئے اور اس درخت کا بھی پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ تو اب اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ اب غلطی ہو گئی، رب کی ناراضگی ہے، تو آپ بڑے پشیمان ہیں کہ یہ جو اپنے رب کی نافرمانی ہوئی ہے، میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں، رب کو راضی کیسے کروں؟ تو اب بعد آپ سنتے رہتے ہیں نا، جو جن کے ذہنوں میں شرک کی بو ہے، وہ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے محمد کے نام کا واسطہ دے کے معافی مانگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے ان کی بات۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو یا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، تلقّا کہتے ہیں حاصل کرنا، لینا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ،
اور ان کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اپنے رب سے معافی مانگی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ 8واں پارہ سورہ انعام، 8واں پارہ سورہ آراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف اور سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع، اس کی آخری آیت سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فتلقا پہلے ہے کہ حاصل کیے، سیکھے چند کلمے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلمے کیا تھے جو انہوں نے سیکھے؟ وہ یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو نے روکا تھا لیکن ہم نے اس کا پھل کھا لیا، لہذا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے ان کلمات کے ذریعے میری طرف رجوع کیا، مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے معاف کر دیا، کیونکہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور آئیے آگے چلیں۔ نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کو توحید کا وعظ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور انہوں نے 1000 سے 50 سال کم ان کو وعظ و نصیحت کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ الٹا کیا کہنے لگے؟ قالوا یا نوح لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین۔ اے نوح، جس بات کی تو بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا، توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آیا، قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، ہم تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے۔ اب جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اب انہوں نے دیکھا کہ قوم الٹا اثر لینے کی بجائے وہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہے، تو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، کسے پکارا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں مغلوب ہوں، یہ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور پھر فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم فإنہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اب میری ان کے لیے یہ دعا ہے کہ اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ میں نے ان کو نسل در نسل آزمایا ہے، ان کو دعوت دے کے دیکھی ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی نافرمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر
تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ کفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، قوم دھمکیاں دینے لگی، قوم آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی، اس نے ایسی مصیبت میں مجھے پکارا اور یہ کہا اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ باقی رکھنا۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے بھی پانی کو حکم دیا، آسمان پانی برسانے لگا، اور زمین کو حکم دیا، زمین نے چشمے بہا دیے۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے یہ کہا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر، ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے مصیبت میں پکارا تو کسے پکارا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ نوح علیہ السلام نے مصیبت میں پکارا تو آپ نے اللہ کو پکارا۔ اور آگے چلیے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس گئے، قوم نے انکار کیا اور ملک سے نکال دیا۔ جب ملک سے نکلے تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ بیٹا نہیں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا دے دے۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے خلیل کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کا واسطہ ڈالا ہو، نوح علیہ السلام کا واسطہ ڈالا ہو، کیونکہ وہ پہلے تھے نا، ان سے ان کے بڑے تھے، پیغمبر تھے۔ انبیاء نے اللہ کو پکارا، یہ نہیں کہا پیرا لیلا ککڑ دے دے پتر، یعنی کسی قبر پہ نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں گئے، مانگا کس سے؟ اللہ سے مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنے والا وہ نبی ہو تب بھی، ایک عام آدمی ہو تب بھی، گناہ گار ہو تب بھی، نیکوکار ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے، جس وقت بھی پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، انگلش میں پکارے، پنجابی میں پکارے، اردو میں پکارے اور ہندی میں پکارے، جو بھی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے ابراہیم نے مجھے پکارا، اللہ کا خلیل ہے لیکن اولاد نہیں۔ اولاد کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے مانگا رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا بیٹا اس کی بشارت دے دی۔ اور جب بیٹا ہوا، اہل و عیال کو ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے آئے تو وہاں پھر کیا دعا کی؟ قالا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ قلیلا
ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بیوی کو جب وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ یہاں تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ ایک جنگل بیابان ہے، ایک بہت بڑا یہ میدان ہی میدان ہے، یہاں کوئی چیز نہیں، کوئی رہنے والا کوئی نہیں، یہاں درندے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے کہ میرے یہ بچے محفوظ رہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ یہاں یہ اکیلے ہیں، لوگوں کے دلوں کو بھی ادھر پھیر دے تاکہ یہاں آبادی ہو جائے، یہاں آبادی ہو جائے، رونق ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو پھیرا؟ آج ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہوں، میں مکہ میں پہنچ جاؤں۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کس سے؟ ربنا کہہ کے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام مشکل میں ہیں، فرعون ایک جابر ظالم بادشاہ سے مقابلہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ فی الحیات الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، کیوں؟ لیضلوا عن سبیل ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ ان کے مال و دولت کو ختم کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو سمندر میں دریا میں غرق کیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو محفوظ کر لیا۔ یعنی مانگنا ہے مصیبت میں تو اللہ سے مانگو۔ یوسف علیہ السلام کتنی مصیبت آئی، باپ سے جدائی کی مصیبت اور کنویں میں پھینکے جانے کی مصیبت، پھر کنویں سے نکال کے چند درموں میں بیچے جانے کی مصیبت، اور پھر سب سے بڑی مصیبت کہ عزیز مصر کی بیوی وہ آپ کے عفت محاب دامن کو داغدار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جب بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتی ہے کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس بات کی طرف، جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے اس سے بہتر مجھے جیل پسند ہے، یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن فاصب الیہن رب السجن احب الی، اے اللہ یہ جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے مجھ سے دعا کی فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیا، اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو
لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، دور کا سفر طے کر کے جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں، اب فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ درخت کے نیچے جا کے کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک ہے، میں بھوکا ہوں اور میں محتاج ہوں، اے اللہ میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، مجھے کھانا کھلا، مجھے کھانا دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو رزق دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ تو نے مجھے پکارا ہے، جا فجات احداہما تمشی علی استحیاء قالت انا بی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اے موسیٰ تو نے روٹی مانگی ہے، میں رب ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جا میں نے تجھے روٹی بھی دی بلکہ روٹی پکانے والے بھی دے دی، بیوی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں من سلوا چاہیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کیونکہ یہ پہلے من سلوا کھاتے رہے ہیں اور اب ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کا من سلوا چاہیے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ان کو بھی، ان کے اوپر بھی کھانا نازل کیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مصائب میں انبیاء نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہے، میدان بدر ہے اور کفار 1000 آدمی پورا لاؤ لشکر لے کے اور پورا جنگی سامان لے کے وہ میدان میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 319 نہتے، پاس کچھ نہیں تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیریں۔ 313 کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یا اللہ یہی پونجی تھی جو میں نے یہاں لا کے رکھ دی ہے، اور ان کو میدان میں کھڑا کر کے خود سجدے میں گر جاتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انکا تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث الوجل المقر المعرف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین۔ اللہ میں اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں مسکین ہوں تو داتا ہے، میں مسکین ہوں تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسألک مسألۃ المسکین وادعوک
دعا الخائف الضریر، اے اللہ میں تجھ سے اس طرح مانگتا ہوں جس طرح ایک محتاج آدمی بڑی انکساری سے مانگتا ہے۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ الإصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت آج ہلاک ہو گئی، لا توبت فی الارض، یا اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے پیارے پیغمبر جب تو نے اپنے رب کو پکارا، کن الفاظ سے پکارا؟ اللہم انکا تسمع کلامی و ترا مکانی، اے اللہ تو میری بات سنتا ہے، تو میری حالت کو بھی جانتا ہے، میرے پوشیدہ اور اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، میرے وسائل کو بھی تو جانتا ہے کہ میرے وسائل کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مانگ رہے تھے تو فاستجاب لکم، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ کیوں؟ میں اعلان کرتا ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا جب دیکھو وہ وقت یاد کرو جب تم نے میدان بدر میں مجھے پکارا تو میں نے کس طرح تمہاری مدد کی۔ آپ خیال کریں گے یہ سارے تو انبیاء تھے، یہ تو سارے واقعات انبیاء کے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہگار بندوں کے بھی سنتا ہوں۔ ایک عورت خاوند نے اس کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے، تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو یہ طلاق ہوتی تھی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول میں بوڑھی ہوں، میرے خاوند نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خولا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار آپ سے سوال کرتی ہے، آپ یہی جواب دیتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے مایوس ہو جاتی ہے تو آسمانوں پہ رب کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی دعا کو سن لیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے بار بار جھگڑا کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور پھر اس نے اللہ کی طرف شکایت کی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس اپنی بندی کی دعا کو پکار کو قبول کر لیا اور اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ میں نے حل یہ بتایا کہ جاؤ جا کے کفارہ دے دو، یہ طلاق نہیں ہے، تم کفارہ دے دو اور اسی طرح خامد بیوی دونوں رہو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ تعالیٰ تو حیوانوں کی، جانوروں کی بھی سنتے ہیں، چونٹیوں کی بھی سنتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے دعا کے لیے اصرار کیا تو آپ کہتے ہیں چلو صبح
نماز استسقاء کے لیے جنگل میں جائیں گے. صبح ہوئی، اعلان ہوا آپ اپنے امتیوں کو لے کے، پورے لشکر کو لے کے میدان میں جا رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی آسمان کی طرف اپنے پاؤں کر کے یہ دعا مانگ رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لا غنن عن سقیاک. اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اگر تو ہمیں پانی نہ پلائے تو ہم کسے کہیں. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی آواز سمجھتے تھے، جب انہوں نے اس کی آواز کو سنا تو اپنے امتیوں کو کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو، قد سقیتم بدعوت غیرکم. اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی دعا کو سن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی سنتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی کیوں نہیں سنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والے بڑے سخی ہیں، اور جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور جو رب کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں سے در در کہلواتے ہیں، ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ اپنے رب کو چھوڑ کے ہم غیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا رب وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو آؤ میرے پاس آؤ. لیکن کس طرح آؤ؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہارے عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. ٹیلی فون کے نمبر، کیوں جی ٹیلی فون تب ہی ملتا ہے نا اگر نمبر درست ہوں تو. ٹیلی فون کے نمبر درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر عقیدے کی تاریں خراب ہوئیں تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اسی طرح رزق حلال صدق مقال، رزق حلال صدق مقال، رزق حلال ہو، بات سچی ہو، عقیدہ درست ہو، اپنے رب سے دعا کی جائے تو رب دعا رد کرتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا ہے وہ مل جاتا اسے، یا پھر اس کو بہت بڑی مصیبت سے نجات مل جاتی ہے دعا کی وجہ سے، یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. بندہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، بندے کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا. لہذا یہ رمضان کے آخری ایام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے یعنی بلکہ ہر روز افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سے مانگو جتنا دل چاہتا ہے مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اولاد نہیں ہے اللہ سے اولاد مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض،
यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ज़करिया अलैहिस्सलाम कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं तो देखा बेमौसमा फल है। ऐ मरियम ये कहाँ से आया? फरमाती है कि अल्लाह ताला को मौसमों की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो वहीं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। वहीं खड़े खड़े अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तू मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है क्या अपने बंदे ज़करिया को बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता? और वही बिशारत आ जाती है फनादतुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ऐ ज़करिया तूने हमें पुकारा है और हम अपने पुकारने वाले की पुकार को कबूल करते हैं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जाओ मेरी तरफ से बेटे की बिशारत है, नाम यहया होगा और मेरा नबी होगा। रिज़्क़ मांगना है तो अल्लाह से मांगो, औलाद मांगनी है अल्लाह से मांगो, मुसीबत में फंसे हुए हो अल्लाह से दुआ करो। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा। यानी जो मा फौकुल असबाब चीजें होती हैं वो अल्लाह से मांगो, असबाब के तहत जो होती हैं वो एक दूसरे से सवाल किया जा सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं। बाज कम अकल लोग वो कहते हैं देखो जी ये भी तो मांगते हैं ना, फिर अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? भाई मांगता तो हर कोई है, हर कोई अपनी बीवी से खाना नहीं मांगता। ये वो है जो असबाब के तहत है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हम, लेकिन जो मा फौकल असबाब है, जिस तरह कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ जहां कोई मदद नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो किसे पुकारा? अल्लाह को। वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसी तरह का एक वाक़या अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह के तहत लिखा है कि एक आदमी वो मुसाफिर ले जाता था लेकिन एक उसे ठग मिल गया, जिस तरह आजकल भी सवारी के बहाने कार लेते हैं और अगवा करके ले जाते हैं। वो कहता है कि वो मेरे घोड़े पे बैठा और मुझे एक ऐसे रास्ते की तरफ से ले गया जो मैं नहीं जानता था। वो कहने लगा ये शॉर्टकट रास्ता है। तो जब आगे गए तो क्या देखता हूं कि वहां मय्यतें पड़ी हैं, लाशें पड़ी हैं लोगों की। मैं डर गया। अब वहां पहुंचता है, वो छुरा निकालता है, मुझे कहता है कि तैयार हो जाओ। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मैंने मिन्नत समाजत करके ये कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। अब वो कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मुझे इतना खौफ के ज़बान पे कोई लफ्ज़ आ ही नहीं रहा, हत्ता कि एक लफ्ज़ मेरी ज़बान पे आया, वो यही था कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। ऐ अल्लाह मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तेरे सिवा मुसीबत से कोई निजात दिला नहीं सकता। वो कहते हैं कि मैं भी नमाज में ही था, देखते ही देखते क्या हुआ, एक घोड़सवार आया, उसके पास एक बर्छा था, उसने मेरे सामने उसके पेट में घोंपा और उसको मौत की घाट उतार दिया और मैं निजात पाई। आखिरकार जो